ان پڑھ سرجن مسٹر ہیملٹن، جس کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی گئی تھی، جو نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ ہی پڑھنا، اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتازی حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اس یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اس یونیورسٹی نے 4 سال پہلے ایک ایسے سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی جس نے نہ کبھی اسکول کا منہ دیکھا تھا، جو انگریزی کا ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی لکھ سکتا تھا، لیکن 2003 عیسوی میں ایک صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ ڈینٹ نے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں اعلان کیا، آج ہم ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کی ہے، جو ایک غیر معمولی استاد اور ایک حیران کن سرجن ہے، اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریم میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا گیا۔ یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں سینٹینی میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چرواہے تھے اور وہ بکری کی کھال پہنتا تھا اور پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا، لہٰذا وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات جاری تھیں۔ وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا۔ اسے دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد جتنے پیسے ملتے وہ یہ پیسے گھر بھجوا دیتا اور خود چنے چبا کر کھلے آسمان تلے گراؤنڈ پر سو جایا کرتا تھا۔ وہ برسوں مزدوری کرتا رہا۔ تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا۔ وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتا۔ وہ 3 برس تک یہی کام کرتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا۔ وہ پھر میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکا۔ یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی۔ پروفیسر رابرٹ جو زرافے پر تحقیق کر رہے تھے اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا، اسے بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن کا عمل شروع ہوا زرافے نے گردن ہلانا شروع کر دی۔ چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت تھی جو آپریشن کے دوران اس کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ سکے۔ پروفیسر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا کہ وہ ایک مضبوط کاٹ کا ایک صحت مند جوان ہے۔ انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن کو پکڑنے کا حکم دے دیا۔ ہیملٹن نے گردن پکڑی۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کا وقفہ کرتے رہے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن دوپہر پروفیسر نے اسے پھر بلایا۔ وہ آیا اور زرافے کی گردن کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی آتا، 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے لگتا۔ وہ کئی مہینے دورہ کام کرتا رہا۔ اس نے ڈیوٹی کا کسی قسم کا اضافی معاوضہ طلب نہ کیا اور نہ ہی کبھی اس بارے میں کوئی شکایت کی۔ پروفیسر رابرٹ اس کی استقامت اور اخلاص سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اسے مالی سے لیب اٹینڈنٹ بنا دیا۔ ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی۔ وہ اب یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا۔ 1958 عیسوی میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن کا کام شروع کرنا تھا۔ ہیملٹن اس کا اسسٹنٹ بن گیا۔ وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا تھا۔ ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیا جاتا۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں صفائی تھی۔ اس نے ایک دن میں 50 جانوروں کے ٹانکے لگائے اور انسانی جسموں کے بھی۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا۔ چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ وہ اب جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی ٹیکنیک سکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک شخص بن گیا۔ وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن وہ دنیا کے بڑے سرجنوں سے بہترین سرجن تھا۔ 1970 عیسوی میں اس کی زندگی میں تیسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران
جگہ کے ایک ایسی شریان کی نشاندہی کی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی کو آسان کر دیا گیا۔ اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل کے بڑے بڑے دماغوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا سہرا براہ راست ہیملٹن کے سر جاتا ہے اور ثواب بھی اسے پہنچتا ہوگا۔ ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا۔ وہ 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ وہ رات 3 بجے گھر سے نکلتا تھا، 14 میل پیدل مسافت طے کرتا ہوا یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا۔ لوگ اس کی آمد و رفت سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے کبھی اوقات کار کے طوالت اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ تک نہیں کیا۔ اور پھر ایک دن اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب اس کی تنخواہ اور مراعات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی زیادہ تھی اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے اپنی زندگی میں 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ وہ 2005 عیسوی میں فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد یونیورسٹی سے پاس آؤٹ سرجنوں کے لیے یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں، تصویریں بنوائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں۔